السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْإِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں، نؤمنو کہ ہم ایمان لے آئیں، بما انزل الینا جو نازل کیا ہمارے اوپر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے تھے ما وراءہ اور ہم انکار کرتے ہیں ما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ سچ ہے، مصدقاً اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے، قل آپ فرما دیں، فلما تقتلون انبیاء اللہ پھر تم لوگوں نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم لوگوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ ان کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون اور تم ظالم ہو، وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے عہد، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم الطور یعنی بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خذوا پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اس کو سنو قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، وعصینا اور نافرمانی کی،
وہ اشربو اور پلائی گئی تھی ان لوگوں کو فی قلوبہم ان کے دل میں الاجلاب بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل بےسما فرما دے کہ برا ہے نفس یا امرکم جو تم کو حکم دیتا ہے بھی اس کے ایمانکم تمہارے ایمان کی وجہ سے ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے قل فرما دے کہ ان کانت لکم الدار الآخرتی عند اللہ خالصتاً یعنی فرما دیں کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت اللہ کے نزدیک خالص تم لوگوں کے لیے آخرت ہے تو خالص تم لوگوں کے لیے آخرت ہے من دون الناس لوگوں کے علاوہ یعنی اگر تمہارے لیے صرف آخرت خالص ہے یعنی خاص تم لوگوں کے لیے آخرت میں جنت ہے لوگوں کے علاوہ فتمنّوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے ہو تو کیا کر موت کی تمنا کرو ولن یتمنوا ابدا وہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے موت کی بما اس وجہ سے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یعنی بنی اسرائیل والے اس طرح تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اے بنی اسرائیل والو ایمان لے آؤ جو نازل کیا تھا قالوا وہ کہتے کہ نؤمنو کہ ہم ایمان لے آئیں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یعنی ہمارے اوپر نازل کیا ہم تو اس کو مانتے ہیں وَيَكْفُرُونَ اور ہم کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یا انکار کرتے جو اس کے علاوہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اپنی کتاب کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کو بالکل اس کو نہیں مانیں گے جو کیا ہے اس کے علاوہ ہے اس کو نہیں مانیں گے تو حالانکہ وہ اس میں ان کی کتاب میں تو تھا کہ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں اس کتاب کو بھی مان لینا اور جو نبی آپ کی کتاب کو صحیح کرے تو اس کو کیا کرنا اس کی بات مان لینی ہے حالانکہ وہ قرآن پاک ان کی کرتا تھا تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وہ الحق اور وہ سچی کتاب تھی لما معہم جو ان کے پاس تھی نا تورات وہ قرآن پاک میں اس کی تصدیق تھی کہ یہ صحیح ہے قل فرما دے فلما تقتلون پھر تم لوگوں نے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس نبی کی بات مانگتے ہیں جو پہلے تھے یعنی انہوں نے 2 نبیوں کو کیا کر دیا تھا قتل کر دیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلما تقتلون انبیاء اللہ پھر تم لوگوں نے کیوں قتل کیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مومنین یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم لوگوں نے کیوں قتل کیا نبیوں کو یعنی اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی کتاب کے اوپر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تو ہم ان کی بات مانیں گے اور جو ہمارے باپ دادا جس مذہب پر تھے ہم اسی کے اوپر رہیں گے اور ہم انکار کرتے ہیں جو کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے ان ساری باتوں کا ہم انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک جو ہے قرآن پاک بھی اس کی تصدیق کرتا ہے تورات کی ان کو تورات میں تھا کہ جو ایک نبی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کی ساری باتیں تورات میں تھیں کہ وہ ان کی ساری نشانیاں تورات میں موجود تھیں تو جب وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تورات کی بھی تصدیق کی تو پھر وہ سارا سننے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو فلما تم نے کیوں قتل کیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل واضح نشانیاں لے کر آئے ان بہت ساری نشانیاں تھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی واضح نشانیاں دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے ان ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے بعد بچڑے کو معبود اور تم کیا تھے ظالم تھے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا کوہ طور پر تو وہ تختیاں لینے گئے تھے تو انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تو یہاں پہ یہ پوچھنے کہ پھر تم نے کیوں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل زندہ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ وہ بالکل زندہ تھے پھر تم لوگوں نے پیچھے کہہ رہے تھے کہ ہم تو صرف اپنی
اپنے نبی کو مانتے ہیں اور جو ہمارا مذہب ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہ آگے ہے کہ فَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یعنی آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام یعنی بہت سی نشانیاں دی تھی، بہت سی نشانی دی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ پیدا کر دی، اور بھی بہت سی نشانیاں تھیں، وہ ساری تھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اپنے پاس، تو وہ جب ادھر چلے گئے تو ان کی قوم نے اس طرح کیا کہ بچڑے کو کیا کر دیا، معبود بنا لیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بتائی تھیں ان سب کو باتوں کو چھوڑ کے انہوں نے عمل شروع کر دیا، انہوں نے گائے کی عبادت شروع کر دی اور اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، انہوں نے دیکھا تو قوم بگڑ چکی تھی، ان کے سارے انہوں نے طور طریقے انہوں نے بدل لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے، ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر فوقکم الطور، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بلند کیا ان کے سر کے اوپر کوہ طور، یعنی جب وہ بنی اسرائیل کی قوم اس طرح تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا حکم دینے کے لیے ان کے اوپر کیا کر دیا، کوہ طور جو ہے نا لا کر کھڑا کر دیا، تو پھر جا کے وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے سمجھ میں آئی ان کی بات۔ خذو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، ما آتیناکم، جو میں نے تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو احکام میں نے دیے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو، یعنی اب لیا ہم نے ان سے پختہ عہد اور بلند کے ان کے سر کے اوپر کیا، کوہ طور، اور فرمایا کہ پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور سنو اس کو۔ قالوا، تو وہ بولے، سمینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور کیا کیا، نافرمانی کی، یعنی سن لیا نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی پلائی گئی تھی ان کے دل میں بچڑے کی محبت، یعنی ان کے دل میں کیا ہو گئی، بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی جو وہ انکار کرتے تھے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، بہت ہی برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم ہوتے ایمان والے، یعنی ان کے دل میں بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کیا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو بات بتائی تھی ان ساری باتوں کو انہوں نے کیا کر دیا، بھلا دیا، اور انہوں نے شروع کر دی بچڑے کی محبت۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں ان سے کہ اگر ہے تمہارے لیے قیامت کے دن قیامت کے دن تمہارا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس خالص، یعنی وہ کہتے تھے یہودی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم کیا ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص مقام ہے، تو لوگوں کے علاوہ یعنی جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو پھر تمنا کرو موت کی، یعنی اگر تم لوگوں کو اتنا ہی یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے، تو تم لوگ کیا کرو، موت کی تمنا کرو، یعنی یہ تمنا کرو کہ ہم لوگ مر جائیں۔ ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو اور تم کو پکا یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ہی کیا ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو تم لوگ یہ کرو کہ تم موت کی تمنا کرو کہ ہم لوگ اس دنیا سے جلدی جلدی چلے جائیں۔ تو لوگوں کا یعنی اگر تم کو بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف جانا ہے، ہمارا خاص مقام ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص جگہ ہے، لوگوں کے علاوہ یعنی لوگوں کے لیے نہیں ہے اور ہمارے لیے خاص ہے، اگر تم اتنے ہی خاص بنتے ہو تو تم پھر تمنا کرو موت کی، یعنی اگر تم کو بالکل پکا یقین ہے کہ ہم لوگوں نے سیدھا جنت میں جانا ہے تو تم پھر اپنے منہ سے موت مانگو، یعنی تمنا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے اگر تم سچے ہو تو وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، تو وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، یعنی وہ تمنا اگر ان کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمنا کرو موت کی، تو آگے یہ ہے کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ کبھی بھی تمنا نہیں کر سکتے موت کی، اس وجہ سے بیمار کیا ہے، اس وجہ سے قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اعمال دیے ہیں
یعنی جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اگر وہ صحیح کام کرتے تو پھر وہ کیا کرتے؟ موت کی تمنا کرتے۔ جب انہوں نے صحیح کام کیے ہی نہیں ہیں، ان کو اپنے آپ کا اندازہ تو ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کس طرح اعمال بھیجے ہیں آگے، جب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے اعمال کیے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں بھیجی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات سے افضل بنایا تھا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعام ان کے اوپر نازل فرمائے، جو بھی رحمت ان کے اوپر بھیجی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ناشکری کی، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ ان میں کیا کرتے؟ تعویلیں نکالتے، آگے سے آگے بات بناتے جاتے، بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے اس کی کیا کی؟ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انعام نازل کیا ان کے لیے، ان کو فرعون سے نجات دلوائی۔ یعنی فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ بنی اسرائیل والوں کے بیٹوں کو کیا کر دیتا تھا؟ بیٹوں کو مار دیتا تھا، اور بیٹیوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سے نجات دلوائی فرعون سے۔ تو جب فرعون پانی میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ سمندر سے ہی راستے بنا دیے، تو وہ ادھر سے پار کر کے چلے گئے، اور فرعون جو تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں نازل کی، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو بنی اسرائیل والوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کی؟ ناشکری کر دی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر کسی کی بات کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ ہے، اور جو پیدا ہونے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔